مولانا خادم حسین رضوی کا وفات سے قبل آخری بیان منظر عام پر آ گیا، جس میں انہوں نے ارباب اختیار اور عوام سے کیا کہا۔ اپنے آخری پیغام میں بھی ڈٹ کر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو خبریں آپ کے پاس پہنچی ہیں وہ بالکل جھوٹ ہیں اور ہم سب خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں۔ کوئی ہمارے مقاصد ایسے نہیں ہیں، آپ کو ایجنسیاں غلط رپورٹ دیتی ہیں اور انشاءاللہ یہ قیامت والے دن انگلیاں بھی بول پڑیں گی۔ جو تم ہمارے خلاف جھوٹ لکھتے ہو نا کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے، یہ دہشت گردی کرنا چاہتے تھے، ہمارے یہ مقاصد میں ہی بات نہیں ہے۔ ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ بس سفیر نکال دو، بات ختم۔ ہم نے کیوں اس کو آگ لگانی ہے؟ یہ تمہیں تمہاری ایجنسیوں نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی ایمبیسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ مولانا صاحب نے تحریک کے کارکنوں پر شیلنگ کے بارے میں کہا کہ یوم قیامت ہر چیز کا حساب ہوگا اور اس چیز کا بھی حساب لیا جائے گا۔ ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی، حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی۔ تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو اور جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو، پھر لبیک کے نعرے کے اوپر تم مارتے ہو ان کو، تو جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا۔ اور عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے۔ سدا یہ نہیں رہنا، سدا نہیں رہنا۔ جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتوں سمیت داخل ہوتے ہو اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قراء اور علماء اور سادات کو اور علماء نے رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو، تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ من آذا مسلما فقد آذانی۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا۔ مولانا خادم حسین رضوی نے وفات سے قبل کافروں کی بھی اچھی طرح چٹائی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایک دن بابری مسجد کو شہید کرنے والوں سے بھی بدلہ لیں گے۔ باقی رہ گیا ہندوؤں کا مسئلہ، تو ہمیں قطب مینار بھی قطب الدین ایبک چھوڑ کر گیا دہلی میں۔ دہلی دی جامع مسجد بھی ساڑی ہے، آگرہ دا تاج محل بھی ساڑا ہے۔ بابری مسجد کا ساتھ جو تم نے کیا اس کا بدلہ تو ہم نے لینا ہے۔ ہر خبر پر پہلی نظر صرف چناب نیوز پر۔